کے بعد ان کی ہدایت کا اور راہ راست پر لانے کے لیے اپنے برگزیدہ مخصوص معصوم الخطا انسان یعنی حضرات پیغمبران علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے یہ نبی اور رسول دنیا میں گمراہی کا شکار ہونے والے، ضلالت کے دلدل میں پھنسے ہوئے اور تاریکیوں میں اللہ کو بھول جانے والے، اللہ کے حکموں سے منہ موڑنے والے، اللہ کے پیغمبروں کی باتوں کو ٹھکرا دینے والے، انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر موقع پر، ہر زمانے میں، روئے زمین کے ہر خطے اور علاقے میں پروردگار عالم نے اپنے خاص بندوں یعنی نبیوں کو بھیجا ہے اور ان کے ذریعے انسانیت کی ہدایت کا، رہبری کا انتظام فرمایا ہے۔ جب کسی قوم اور علاقے میں زمانے میں نبی آتے، رسول آتے، اللہ کا حکم بتاتے اور اللہ کی مرضی کے مطابق لوگوں کو جینے کا، زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے اور اللہ کی مرضی اور مشیت کے ساتھ وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے تو ماننے والے دھیرے دھیرے پھر سے گمراہی کا شکار ہو جاتے اور خدا کے ساتھ خدا کے نیک بندوں کو بھی شریک ٹھہرا دیتے، اللہ کے خاص بندوں کی مورتیاں بنا دیتے اور اللہ کے ساتھ ان کی بھی پوجا عبادت شروع کر دیتے۔ ان کو بھی سمجھتے کہ یہ اللہ کے پاس پہنچنے کا راستہ ہے، اللہ سے اپنی مرادیں پوری کرانے کے لیے یہ وسیلہ ہے۔ اللہ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی کچھ اختیارات حاصل ہیں۔ اس طرح سوچ کر اپنا نظریہ بنا کر شیطان کی گمراہی کا شکار ہوتے، دھیرے دھیرے قوم بت پرستی کا شکار ہو جاتی۔ اللہ کو پھر سے انسانیت پر رحم آتا، اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو دوبارہ ایسے علاقوں میں، ایسے وقت میں، ایسے لوگوں کے درمیان بھیجتے، پھر سے لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کا کام یہ انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں۔ جو بھی نبی آئے مشن سب کا ایک تھا، علاقہ الگ، زمانہ الگ، زبانیں الگ، لیکن سب کا مشن ایک تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے انسانوں، اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تمہاری کامیابی اسی میں ہے۔ ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو انبیاء یہی سمجھاتے، تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، تمہاری کامیابی اللہ کو ایک ماننے میں ہے، مشکل کشا وہی ہے، حاجت روا وہی ہے، تمہاری ہر مراد کو پوری کرنے والا وہی ہے۔ اسی نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، آسمانوں سے پانی کے برسنے کا انتظام کیا، زمین سے سبزہ، اناج اور غلے، پھل پھلاریوں، پھولوں کے اگنے کا انتظام کیا۔ وہی مشرق کا مالک بھی ہے، اور رب المشارق وما بینہما، وہ اللہ کی ذات ہے جو مشرق کا بھی مالک ہے اور مغرب کا بھی مالک ہے، آسمانوں کا بھی مالک ہے، زمینوں کا بھی مالک ہے، اسی نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ قل اللہم مالک الملک، وہی بادشاہ ہے، اسی کی شہنشاہیت چلتی ہے، اسی نے سورج کو
پیدا کیا، اسی نے ستاروں کو پیدا کیا، اسی نے ہوا کا نظام چلایا، اسی نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ یہ پری اسی کے حکم سے اڑتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بعض ایسے پرندے ہیں جو 4000 5000 کلومیٹر اپنی ایک اڑان سے مکمل کرتے ہیں۔ ان کو آسمانوں پر روکنے والا کون ہے؟ وہ خداوند قدوس کی ذات ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی چونٹی کو رزق دینے والا، بڑے سے بڑے ہاتھی اور اس سے بھی بڑی بڑی سمندر کی مچھلیوں اور مخلوق کو رزق دینے والا وہ ایک اکیلا اللہ ہے۔ وہی کائنات کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، مقتدر بھی ہے، قادر بھی ہے، قوی بھی ہے، سب کچھ وہی ہے، طاقت اس کی ہے۔ وہ اس روئے زمین پر تمہارے آنے سے پہلے بھی تمہارا رب ہے، وہ تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارا بادشاہ ہے۔ لمن الملک اليوم، زندگی میں یہاں بھی خدا کی بادشاہت ہے اور قیامت میں بھی خدا کی بادشاہت ہے۔ وہی خدا ہے جو اول بھی ہے، وہی خدا ہے جو آخر بھی ہے، وہ خدا ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ نطفے کو ایک خوبصورت وجود سے مالا مال کر دینے والا ہے، اور رات میں اندھیرا تو دن میں اجالے کا بنانے والا ہے۔ لمحے لمحے سے وقت گزرتا ہے اور رات کا اندھیرا چھٹتا ہے، دن کا اجالا پھیل جاتا ہے، اور رات کی ظلمت و تاریکی کو لانے والا اور اس تاریکی اور ظلمت کو نور اور روشنی سے بدلنے والا وہ اللہ رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ کبھی گرمی تو کبھی سردی، کبھی بارش تو کبھی دوسرا پتجھڑ کا خزاں کا موسم لانے والا وہ میرا آپ کا خدا ہے۔ ہر نبی کا یہی مشن تھا، وہ آگے امت کو سمجھاتے، اپنی قوم کو بتاتے، لوگوں تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ کو ایک مان لو، معبود ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ انبیاء کی محنت پر کچھ لوگ ایمان قبول کرتے اور کچھ انکار کرتے، مذاق اڑاتے، حتیٰ کہ انبیاء کے قتل کے درپے ہو جاتے۔ آپ نے انبیاء علیہ السلام کی پوری تاریخ آپ پڑھیں اور مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا۔ جیسے میں نے کہا انبیاء کا زمانہ الگ الگ ہے، زبانیں الگ الگ ہیں، قومیں الگ الگ ہیں، علاقے الگ الگ ہیں، لیکن سب کا مشن ایک ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا مشن ہے۔ اسی مشن کے لیے انبیاء آتے اور لوگوں کو پھر اللہ کے حکم کے مطابق دنیا میں جینا اور مرنا سکھاتے ہیں۔ یہ انبیاء کی مقدس جماعت، پوری جماعت کا ایک ہی کام تھا، کسی طرح شرک میں مبتلا انسان شرک سے توبہ کرے، توحید پہ آ جائے، کفر میں مبتلا انسان کفر سے توبہ کرے، ایمان قبول کر لے، بدعات و خرافات میں زندگی گزارنے والا انسان توبہ کر کے نبیوں کی بات ماننے والا بن جائے، اور جو باغیات میں اور دوسرے دنیاوی قسم کی الجھنوں میں الجھا ہوا ہے، اس کو آخرت موت کے بعد کی زندگی کی یاد دلا کر ان کو اللہ سے ملانے کا کام انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں جو انبیاء اکرام کو بھیجا، ان کو مختلف معجزے بھی عطا فرما، تاکہ ان معجزوں کو دیکھ کر لوگ ایمان قبول کرے اور ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو خلاف عادت، خرق عادت چیز ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہی ظاہر ہو سکتی ہے۔ اور اس طرح سے انبیاء سے اللہ نے معجزے بھی ظاہر فرمائے تاکہ لوگ ان معجزوں کو دیکھیں اور ایمان میں داخل ہو جائیں، انبیاء کو سچا جانے اور ان کی باتوں پر یقین کر کے اللہ سے مل جائیں، اللہ سے تعلق اور رشتہ دوبارہ استوار کر لیں۔ انہی انبیاء کی مقدس جماعت میں ایک جلیل القدر پیغمبر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کتاب عطا فرمائی انجیل، جن کو میں اور آپ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزے عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے بہت مشہور ہوئے۔ کوئی مادرزاد نابینا ہوتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے، ان کے ہاتھ لگانے کی برکت سے اس کو اللہ پاک بینائی عطا کر دیتا تھا۔ جو برس کی بیماری کا شکار ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دم کی برکت سے اسے وہ برس کی کوڑ کی بیماری، لا علاج بیماری اچھی ہو جاتی۔ اپنے ہاتھوں سے مٹی لیتے، چڑیا کی شکل بناتے اور اس میں تھوک مارتے، اڑا دیتے تو زندہ جاندار چڑیا بن کے اڑ جاتی، اور لوگ ان کی مجلس میں آتے، حضرت عیسیٰ ان کو بتا دیتے کہ تم نے کیا کھایا ہے اور اپنے گھر میں کیا ذخیرہ، کیا چھوڑ کر، کیا جمع کر کے آیا ہے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ ان کے گھروں میں وہ چھوڑ کر آئے ہیں، ذخیرہ اکٹھا کیے، جو اناج غلہ جمع کیا، حضرت عیسیٰ بتا دیتے تو تمہارے گھر میں یہ چیز ہے، تمہارے گھر میں یہ چیز ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے عطا کیے گئے، خود ان کی ولادت ایک معجزہ ہے۔ حضرت عمران کی اہلیہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے لڑکا دے دے تاکہ میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس لڑکے کو تحفے میں دے دوں، وہ بیت المقدس کی خدمت کرتا رہے، میں اس کے لیے، اس کام کے لیے ان کو چھوڑ دوں گی۔ جب وہ حمل سے ہوئی، اللہ کا کرنا بجائے لڑکی کے، جب ان کا بچہ ہوا، بیٹا ہوا، انہوں نے اللہ سے کہا مولا میں نے تجھ سے بیٹا مانگا تھا اور تو نے بیٹی عطا کر دی۔ اللہ نے فرمایا اللہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے، بیٹا بہتر ہوتا تو میں بیٹا عطا کرتا، تمہارے لیے بیٹی بہتر ہے اس لیے میں نے بیٹی عطا کی۔ وہی بیٹی حضرت مریم، اللہ پاک نے ایک مکمل سورہ قرآن مجید میں سورہ مریم، حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے نازل کیا۔ یہ وہ بیٹی ہے جب ان کی کفالت کے لیے بیت المقدس میں حضرت زکریا علیہ السلام کی ذمہ داری طے ہوئی، تو اس وقت حضرت زکریا جب ان کے پاس ان کے محراب میں جاتے ہیں، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، دیکھتے مختلف قسم کے پھل مریم کے پاس ہیں اور وہ بے موسم کے پھل ملتے۔ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، سیب کا موسم نہ ہوتا، سیب وہاں ملتا، دیگر ایسے بھی پھل جن کا وہ موسم نہ ہوتا تو وہاں وہ پھل ملتے تھے، پاتے تھے۔ تو حضرت زکریا نے پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم تم کو یہ کہاں سے ملتے، کون لا کے دیتا ہے؟ ان پھلوں کا تو یہ موسم نہیں ہے، پھر تم کو یہ کہاں سے پھل ملتے ہیں؟ حضرت مریم کہتی قالت هو من عند اللہ، یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ اللہ کی جانب سے مجھے عطا ہو گیا ہے۔ حضرت مریم بڑھتی گئی، ابھی شادی نہ ہوئی، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب وہ اپنے لوگوں سے ہٹ کر مشرق کی جانب گئی، اللہ نے حضرت جبرائیل امین کو ان کے پاس بھیجا۔ جیسے ہی اجنبی مرد پر حضرت مریم کی نظر پڑی، فوراً انہوں نے کہا انی اعوذ بالرحمن، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو تقوی والا پرہیزگار ہے تو یہاں سے دور چلا جا، میرے قریب کیوں آتا ہے؟ پاک دامن اور پاک باز عورت ہمیشہ اپنی عفت کا خیال کرتی ہے، اپنی پاک بازی کی حفاظت کرتی ہے، اپنی پاک دامنی کا اس سے ہمیشہ خیال ہوتا ہے۔
اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مرد اور عورت، اجنبی مرد اور اجنبی عورت جب تنہا ہوتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ دو ہیں، بلکہ ان کے ساتھ تیسرا شیطان بھی وہاں آ جاتا ہے، ان کو اکساتا ہے، ان کو بہکاتا ہے اور ان کو گناہوں میں ملوث کر دیتا ہے۔ حضرت مریم نے ان سے دور جانے کو کہا، لیکن وہ جبرائیل امین تھے، انہوں نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور تمہیں بیٹا دینے کے لیے بھیجا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے حضرت مریم حاملہ ہوئی اور 8 مہینے 9 مہینے کا عرصہ گزرا۔ پھر وہ جب ان کو درد ذہ ہوا، قرآن کہتا ہے فانتبذت بہ، جب ان کو وہ درد جو درد ذہ ہوتا ہے وہ اٹھنا شروع ہوا تو ایک دور جگہ پر وہ چلی گئی، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک کھجور کے درخت کے سائے میں چلی گئی اور اس وقت انہوں نے کہا قالت یا لیتنی مت قبل هذا، کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر جاتی، وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور میں بھولی بسری بن جاتی، مجھے لوگ جانتے تک نہ ہوتے کہ میں کون ہوں، یہ میرے رب کی طرف سے عطا کردہ ہے، لیکن لوگ مجھ پر تہمت باندھ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تمہاری ماں کوئی سرکش انسان تھی اور نہ ہی تمہارا باپ کوئی بدکار آدمی تھا، تم نے یہ کیا کر دیا، جیتی شیئن فریہ، تم نے سرکشی والا کام کیا ہے، نافرمانوں کا کام کیا ہے، طغیانی کا کام کیا ہے۔ بیت المقدس کی خدمت پر ایک یوسف نامی لڑکا، ایک یوسف نامی آدمی خدمت گزار تھا، لوگوں نے اس کا نام لے کر حضرت مریم پر تہمت باندھنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت مریم دل برداشتہ ہو گئی اور وہ کہتی کاش کہ میں مر جاتی، یا لیتنی مت قبل هذا، کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر جاتی، وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور مجھے لوگ بھول جاتے، بسر جاتے، میرا نام تک لوگوں کو یاد نہ رہتا۔ آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، نبیوں کے خاندان سے ہیں، خالو پیغمبر ہیں، ان کے مریم کے باپ بھی بڑے نیک آدمی ہیں، سب کچھ ہے، اس سب کے باوجود اللہ رب الجلال کی اس عطیے کے باوجود آج لوگ مجھ پر تہمت لگا رہے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہیں، کاش کہ میں مر جاتی۔ ہمیں وہ لفظ بولنا آسان ہے، دہرانا آسان ہے، میری ماں حضرت مریم پر جو گزرا، جو تکلیف گزری، اس تکلیف کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ملتے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل نے پھر سے آواز لگائی، فناداها من تحتها الا تحزنی، مریم غم کرنے کی ضرورت نہیں، قد جعل ربک تحتک سریا، تمہارے نیچے ذرا خیال کرو، اللہ نے چشمے کو تمہارے لیے جاری کر دیا ہے، معجزے پر معجزے ظاہر ہو رہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ جو کھجور کا درخت ہے اس کی ٹہنی پکڑ کر اپنی طرف کھینچو، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کرو تازہ کھجور اللہ آپ کو دے دے گا، وہ درخت سے آپ کو ملے گے، کھاؤ، فَكُلِي وَاشْرَبِي، کھاؤ پیو، وَقَرِّي عَيْنًا، اور اپنی آنکھوں کو سکون پہنچاؤ، ٹھنڈی رکھو۔ اور جب کوئی بھی آدمی تمہاری طرف آئے، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، جب کوئی تمہاری طرف آئے، فَقُولِي، تم اس سے کہہ دینا، إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، میں نے آج اللہ کے لیے روزے کی نظر مانی۔ اس زمانے میں روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں تھا، بلکہ بات چیت کرنا بھی روزے میں حرام تھا۔ جب کوئی آدمی تمہارے پاس آئے، تم کہہ دے انی نذرت للرحمن صوما
فلن اکلم اليوم انسیا، تو اس علم میں ہرگز کسی سے آج بات نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے پوچھا وہ کہاں سے، مریم یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ فاشارت الیہ، جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بچہ کہاں سے آیا تو حضرت مریم نے بچے کی جانب اشارہ کیا، پوچھنا ہو تو مجھ سے مت پوچھو، اس بچے سے سوال کرو کہ وہ کہاں سے آیا، کس نے پیدا کیا؟ لوگوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم یہ بھی عجیب بات ہے، تم بھی جانتی ہو ہم بھی جانتے ہیں کہ جو ابھی گہوارے کا بچہ ہو، دودھ پیتا بچہ ہو، گود کا بچہ ہو، آخر اس سے ہم کیسے بات کر سکیں گے؟ نہ وہ ہماری بات کو سمجھ سکے گا اور نہ ہمیں ہماری بات کا جواب دے پائے گا۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اللہ کی قدرت کا اظہار ہوا۔ اللہ رب ذوالجلال اپنی قدرت کو انسانوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتے ہیں، انسانوں کو بتانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ کی مرضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے مجھے اور آپ کو بھی ماں باپ کے بغیر پیدا کر سکتے تھے، اس کی قدرت کا نظام ہے، اس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، حضرت آدم کی نسل سے چلایا، اور آدم کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اللہ پاک نے ان کو اپنے لفظ کن سے پیدا فرمایا، آدم پیدا ہو جا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم بنا دیے گئے، روح ان میں پھونک دی گئی اور حضرت آدم علیہ السلام انسان کی شکل میں وجود میں آ گئے۔ اللہ نے فرمایا عیسیٰ کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ ہم نے کہا کن ہو جا فیکون، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے دودھ پیتے گہوارے کے گود کے بچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم کے سامنے معجزہ ظاہر کیا، اس چھوٹے سے بچے کی طرف ماں نے جب اشارہ کیا تو انہوں نے کہا قال انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں جہاں بھی رہوں جہاں بھی جاؤں مجھے بابرکت بنایا ہے، اور اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا اور اپنے والدین کے، اپنے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، مجھے ظالم اور شقی اللہ نے نہیں بنایا۔ چھوٹا سا گود کا گہوارے کا بچہ، اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی، اللہ نے اسے زبان دی، اپنی ماں کی بارات کا اعلان کیا، اس دودھ پیتے بچے نے اللہ کی الوہیت کو بیان کیا، اللہ کی کتاب کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، اللہ کی قدرت کا لوگوں کے سامنے مظاہرہ کیا۔ اور اللہ کے بندو، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، آج لوگوں نے ان کی خود پوجا شروع کر دی ہے، حضرت مریم کی عبادت لوگوں نے شروع کر دی، اللہ کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا اور بعضوں نے خدا بنا دیا اور ان کی پوجا شروع کر دی۔ اور خاص طور پر یہ دسمبر کا مہینہ جس میں کرسمس کے نام سے جو تہوار، جو خوشیاں منائی جاتی ہیں، کئی اسکولوں کالجوں میں مسلمان بھی اپنے بچوں کو کرسمس ٹری دیتے ہیں، کینڈل دیتے ہیں، اور کرسمس میں حصہ لینے کے لیے خوشی خوشی اس تہوار میں حصہ لینے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا، اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا وہ سب ایک ہی مشن لے کر آئے، ان کا مشن ایک تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ خود حضرت عیسیٰ نے بھی یہی فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔
اللہ کل قیامت میں حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا انت قلت للناس اتخذونی، کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا عیسیٰ کہ لوگوں تم مجھے و امیہ اور میری ماں کو الہین معبود بنا لو من دون اللہ، اللہ کے سوا؟ حضرت عیسیٰ سے اللہ پوچھے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں مولا تو بہتر جانتا ہے، اور میرے دل کے اندر رہنے والی بات کو بھی جانتا ہے، زبان سے نکلنے والی باتوں کو بھی جانتا ہے، تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، وَعَلَّامُ الْغُیُوبِ ہے، وہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانیت کے سامنے اس کو واضح فرمائیں گے کہ اللہ نے پیغمبروں کو جو بھیجا وہ اللہ کی طرف بلانے کے لیے بھیجا تھا، اپنی عبادت کی طرف کسی نبی نے کسی امتی کو نہیں بلایا۔ لوگوں نے گمراہی کا شکار ہو کر، بدبختی کا شکار ہو کر، شیطان کے شکنجے میں آ کر، اس کے جال میں پھنس کر لوگوں نے شرک کا ایجاد کیا، اور اسی شرک کی ایک شکل یہ دسمبر کی 25 تاریخ 26 تاریخ کو اور مختلف علاقوں میں مختلف دنوں میں یہ جو کرسمس کے نام پر منایا جاتا ہے۔ کرسمس اصل میں کرائسٹ اور ماس یہ دونوں کو مل کر منایا ہے۔ کرائسٹ مسیح کو کہتے ہیں، مسیح علیہ السلام، اور ماس اجتماع کو کہتے ہیں۔ ان دونوں کو ملا کر کرسمس کا لفظ وجود میں آیا، اور یہ جو خاص طور پر 25 دسمبر کو یہ جو تہوار منایا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے 3 صدیاں بیت گئی، تب تک کہ کرسمس کا وجود نہیں تھا۔ عیسائی اس کو نہیں مناتے تھے۔ جب روم میں، ملک روم میں عیسائیوں کا غلبہ ہوا تو وہاں کا جو ایک بادشاہ تھا، عیسائی بادشاہ جس کا نام کانسٹنٹائن تھا، اس نے ملک روم میں دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ اور اس زمانے میں ملک روم میں 25 دسمبر کو خاص طور پر سورج کو دیوی کے طور پر اس کی پیدائش کا دن منایا جاتا اور اس کی پوجا دھوم دھام سے کی جاتی تھی۔ تو اس نے پادریوں سے مشورہ کر کے ایک بات طے کی، چلو ایک کام کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے نام پر اسی 25 دسمبر کو کرسمس منائیں گے، ان کا ایک اجتماع منائیں گے، تہوار منائیں گے۔ اس طرح لوگ اپنے تہوار کو چھوڑ کر ادھر کے رنگ رنگیلیوں میں، اس تہوار میں، اس خوشی میں شامل ہوں گے۔ اس طرح عیسائیت کی تبلیغ کا کام ہوگا اور ان کے مذہب کو ان سے دور کرنے کا کام ہوگا۔ یہ سوچ کر، پلان کر کے اس نے اس 25 دسمبر کو کرسمس کا آغاز کیا، جبکہ 3 صدیاں مکمل ہو چکی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھائے ہوئے 4تھی صدی چل رہی تھی۔ اس وقت کا یہ ایجاد ہے۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں ایک دوسرا واقعہ بھی بیان کیا گیا۔ ایک مشعل بنانے والے نے ایسی مشعل بنائی جس میں تیل ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، جو آج جسے ہم موم بتی کہتے ہیں، کینڈل کہتے ہیں، اس میں تیل ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو بیچ میں بتی ہوتی ہے اس کو جلا دیا گیا، گھنٹوں تک وہ بتی جلتی رہے گی، وقتاً فوقتاً اس میں تیل ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور جب اس نے یہ ایجاد کیا، امیر گھرانے اور شاہی گھرانے نے اس کو پذیرائی دی، انہوں نے اس کینڈل کا استعمال شروع کیا، لیکن اس کی خواہش یہ تھی کہ عام لوگ بھی اس کا استعمال کریں اور اس کا کاروبار بڑے پھلے پھولے، اس کا نام اور شہرت بھی ہر جگہ ہو جائے۔ اس کے دوستوں میں ایک دوست، ایک پادری تھا، اس نے اس سے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ جناب اعلیٰ میں چاہتا ہوں کہ یہ ہر خاص و عام استعمال کر، ہر گھر یہ میرا یہ کینڈل ہر گھر میں روشن ہو۔
اس پادری نے اس سے مشورہ دیا کہ اگر تمہارا یہ کام سکسیس ہونا ہے تو تم کو یہ کام مذہب سے جوڑنا پڑے گا، بغیر مذہب کے جوڑے تم اس طرح سے ترقی نہیں کر سکتے۔ آج بھی لٹیرے، آج بھی ڈاکو، دین و ایمان کے ڈاکو جو اپنا کاروبار کو چمکانا چاہتے، اپنے بزنس کو وہ فروغ دینا چاہتے ہیں، تو ان کا بھی یہی طریقہ ہے کہ وہ اپنے کاروبار کے ساتھ مذہب کا نام لیتے ہیں، دین و ایمان کا نام لیتے ہیں، وہ اپنے کاموں کو نکالنے کے لیے مذہب کا روپ دھارتے ہیں اور مذہب کے روپ میں لوگوں کو ٹھگنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ انسان مذہب، عقیدے، دین کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اس نے اس کو رائے دی کہ آپ اگر اس کام کو فروغ دینا چاہتے، آپ اپنے آئیڈیا میں سکسیس ہونا چاہتے تو اس کو کسی نہ کسی طرح مذہب کے ساتھ جوڑ دو تو کام آسانی سے ہو جائے گا۔ تو اس نوجوان وہ کاریگر سوچتا رہا کہ کس طرح سے میں اس کو مذہب کے ساتھ جوڑ پاؤں گا۔ ایک دن وہ پادری کے کانوں میں سرگوشی کی، پادری نے مجمع میں خوش ہو کر اعلان کیا کہ آج شام کو ایک خصوصی دعا ہوگی، ہر آنے والا اپنے ساتھ ایک کینڈل بھی لے آئے، یہ فلاں نوجوان سے آپ کو مل جائے گا، آج رات خصوصی دعا کا اہتمام ہوگا۔ اب اس دعا میں ہم رو رو کر اللہ سے مانگیں گے، عیسیٰ سے مانگیں گے اور اس طرح سے ہماری دعا بھی قبول ہوگی۔ سب نے پادری کی اس بات پر حیرانی کا اظہار کیا، لیکن چونکہ پادری کا حکم تھا اس لیے سب رات میں اکٹھا ہوئے، سب کے پاس موم بتیاں تھی، سب نے اس کو روشن کیا۔ پادری نے کہا کہ اب آنکھیں بند کر لے، اس کے بعد رو رو کر 1 گھنٹے تک دعا ہوتی رہی۔ اتفاق سے وہ دن دسمبر کی 25 تاریخ کا دن تھا، وہ 25ویں دسمبر کی وہ رات اور شام تھی۔ تو اس طرح سے ہر سال یہ اس نے اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے کام کیا تھا، لیکن وہی وہ کرسمس کے نام سے دھیرے دھیرے عیسائیوں میں مشہور ہوتی چلی گئی۔ سمجھانے والے تو کم تھے، جو بادشاہ ہوتے وہ اپنی بات منانے کے لیے مذہبی لوگوں کو پکڑتے اور مذہبی لوگوں کو اپنی دکان اور اپنا گھر چمکانے کے لیے وقت کے شاہوں کی ضرورت پڑتی۔ ان دونوں کی ساز باز سے یہ کاروبار کرسمس کا بڑھتا گیا، دنیا کے خطے خطے میں پھیلتا گیا، اور اس طرح سے یہ اللہ کی نافرمانی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی، نہ ان کے دین میں یہ ہے، نہ ان کے مذہب میں کرسمس کا کوئی تصور ہے، نہ کرسچنوں نے یعنی عیسائیوں نے 3 صدیوں تک حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 3 صدیوں تک 300 سال تک کبھی عیسائیوں نے کرسمس نہیں منایا۔ بعد کی یہ ایجاد ہے، لوگ دھیرے دھیرے اس کو دھوم دھام سے مناتے رہے۔ اب اسی ایک نبی کی ذات کے ساتھ منسوب کر کے واہیات و خرافات ہمارے اسکولوں میں، ہماری کالجوں میں نیو ایئر کے نام سے اور نہ جانے کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ ہمارے بچپن میں جس اسکول سے میں نے پڑھا، اردو میڈیم اسکول ہے، مینجمنٹ 100% مسلمان، ٹیچرز 100% مسلمان، تمام کے تمام اسٹوڈنٹس سب کے سب مسلمان، لیکن باقاعدہ مکمل نیو ایئر کا پروگرام کیا جاتا۔ رات بھر طلبہ اس کمروں کو سجانے کا اہتمام کرتے، صبح ہوتی کیک کاٹنے کا، بلون پھوڑنے کا، ریز بکھیرنے کا، اور وہ تماشا ٹیچرز کی موجودگی میں ہوتا۔ پڑھانے والے بھی مسلمان، پڑھنے والے بھی مسلمان، انتظامیہ بھی مسلمان، اس سب کے باوجود یہ خرافات میں ہماری قوم لگی رہی، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید آج ایسا نہیں ہے۔
آج بھی یہ حال ہے، ہیپی نیو ایئر کے گریٹنگز کارڈ تقسیم کیے جاتے ہیں، واٹس ایپ پر میسیجز بھیجے جاتے ہیں۔ اور اللہ کے بندو، ہمارا بھی ایک نظام ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس بھی کیلنڈر کا ایک نظام ہے۔ ہجرت کے ساتھ عظیم ایک واقعے کے ساتھ اس کیلنڈر کی نسبت ہے، تاکہ ہمارے اندر بھی اللہ کے نام پر سب کچھ چھوڑنا آ جائے، ہمارے اندر بھی اللہ کے نام پر قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ جیسے اللہ کے رسول نے اپنے وطن کو چھوڑا، آپ کے ماننے والوں نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا، اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنی آبادیوں کو چھوڑا، زمینوں کو چھوڑا اور چلے گئے مدینہ منورہ۔ کیوں؟ دین و ایمان کی حفاظت کرنا تھا، اور دین و ایمان کو دوسروں کی زندگیوں میں منتقل کرنا تھا۔ اس جذبے سے ان کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا آسان تھا۔ یہ ہمارے کیلنڈر کی تاریخ ہے، وہ پیغام ہے۔ مسلمانوں، تمہیں بھی اگر ضرورت پڑے تمہارے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے، دین و ایمان کی تبلیغ و ترویج کے لیے تمہیں سب کچھ چھوڑنا پڑے، تو دیکھو تمہارے بزرگوں نے، تمہارے آباء و اجداد نے، تمہارے پیغمبر اور صحابہ نے کیسی کیسی قربانیاں دی۔ ہماری تاریخ، ہمارا کیلنڈر، ہمارے مہینے اور ہر دن ہم کو یہ پیغام دیتا ہے، کیونکہ وہ کیلنڈر ہجرت کی تاریخ پر بنا ہوا ہے۔ عیسائیوں کی طرح ہم بھی نیا سال منانے، اگر چلو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ سال، یہ کیلنڈر کی ترتیب ہمارے لیے ناجائز ہے، ہمارے لیے اس کا استعمال بھی درست ہے، لیکن سال جو گزرا، زندگی کے وہ 365 دن ہم سے رخصت ہو گئے، اس کا ایک دن کیا، ایک گھنٹہ کیا، ایک لمحہ دوبارہ ہم اپنی زندگی میں واپس نہیں لا سکتے۔ ایک دن نہیں لا سکتے، ایک رات نہیں لا سکتے، ایک پل نہیں لا سکتے۔ ہم گئے نیو ایئر منانے کے لیے، محاسبہ کرتے، جائزہ لیتے، پچھلے سال ہم نے کیا کیا ہے، کیا پایا ہے اور کیا کھویا ہے، ہم نے ہمارے رب کو کتنا ناراض کیا ہے، ہم نے ہمارے نبی کے اصولوں سے کتنا انحراف کیا ہے۔ ہمارا خود کا جائزہ لیتے، محاسبہ کرتے، تب تو بات سمجھ میں آتی کہ انسان وہ ہے جو اپنے خود کا جائزہ لے کر اپنے رب کو پہچاننے والا ہے۔ لیکن ہم نے نیو ایئر کے نام پر نوجوان ایم جی روڈ میں، بنگلور کے ایم جی روڈ میں اور بریگیڈ روڈ میں، دیگر علاقوں میں، کلبوں میں، پبوں میں ناچ گانوں کے لیے، نشے کے لیے، شراب پینے کے لیے اور بے حیائی کا مظاہرہ کرنے کے لیے جمع ہوتے۔ خدا کی لعنت برستی ہے ایسے لوگوں پر جو واہیات بے حیائی کا شکار ہوتے، ایک نبی کے نام پر، ایک نبی کی پیدائش کے نام پر اور نیو ایئر منانے کے نام پر ایسی بے حیائی۔ اللہ کی پناہ ایسا نہ ہو کہ خدا کا عذاب اسی وقت ہم کو پکڑے، اسی وقت اللہ کا عذاب اتر جائے، اللہ کی طرف سے گرفت ہو جائے۔ خدا کے غصے کو ہم بھڑکانے والا کام کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، اس پر مزید یہ کرسمس ٹری جو ہے اس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ لوگوں، بچوں میں بڑا شوق ہوتا ہے کرسمس ٹری لینے کا، خاص طور پر وہ بچے جو کسی مشنری اسکول میں پڑھتے ہیں، کرسمس کے موقع پر وہ کرسمس ٹری خریدتے ہیں۔ جرمنی میں ایک معمول 300 سال کے بعد ہی حضرت عیسیٰ کے دنیا سے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے 3-4 صدی کے بعد میں ہی جرمن کے لوگوں کو خیال آیا کہ ہم جس طرح سے لوگوں نے ان کے ذہن میں تو عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پھانسی پر چلا دیا تھا، لٹکا دیا تھا، تو وہ ایسے ہی پورا ان کا جو واقعہ ہے حضرت عیسیٰ کی پیدائش، اس سے پہلے حضرت مریم کا وہ درد، وہ تکلیف،
وہ ایک کھجور کے درخت کے کنارے پہنچی اور وہاں جا کر اس درخت کے ساتھ وہ گویا اپنے دکھڑے کا اظہار کر رہی ہے. پورا وہ ڈرامہ بنا. کسی خوبصورت نوجوان لڑکی کو حضرت مریم کا روپ دیتے کہ وہ ایکٹنگ کرے گی مریم کی، اور کسی نوجوان کو جبرائیل کی ایکٹنگ کرنے کا وہ کام دیتے. یہ اداکار آتے، اسٹیج سجتا، 25 دسمبر کو یہ ساری چیزیں کا اہتمام ہوتا، اور اس موقع پر وہ ان کے ہاں جو زیتون کے درخت ہوتے تھے اس درخت کی ٹہنیوں کو، بڑی بڑی ٹہنیوں کو لا کر وہ وہاں درخت کے طور پر استعمال کرتے، اور یہ ایکٹر آتے اسٹیج پر ایکٹنگ کا مظاہرہ کرتے. کوئی مریم کی شکل میں لڑکی، تو یہ ایکٹر جبرائیل کی شکل میں، کہ وہ ان کو پھر بیٹا ہونے کی علامت کے طور پر اس درد کو سنانے کے لیے وہ جو ایکٹر نہیں ہوتی تھی، ایکٹرس ہوتی تھی، وہ اس درخت کے پاس پہنچ کر گویا اپنا دکھا بیان کر اس درخت کو گویا مریم کا وہ ساتھی قرار دیتے. جب محفل ختم ہو جاتی، ڈرامہ ختم ہوتا، لوگ اس درخت کی ٹہنیوں کو توڑ توڑ کر اپنے گھروں میں ایسی جگہ رکھتے تھے جہاں سب کی نظر پڑتی، اور اس میں کچھ اور بناؤ سنگار کرتے اور اس کو اور روشن دکھانے کی کوشش کرتے. دھیرے دھیرے یہ کام جب چلتا گیا آگے بڑھتا گیا، جب یہ درخت سب لوگ نہیں لے جا سکتے، اگر درخت نہ ملے تو وہ کوئی مصنوعی درخت، آرٹیفیشل پلانٹ ہی صحیح، اس کا لوگوں نے استعمال شروع کر دیا. وہی یہ کرسمس ٹری ہے جسے جرمن کے لوگوں نے شروع کیا. کرسچن عیسائی پہلے ہی سے تباہی کا شکار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان سے فرمایا، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، تم اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو، تم اپنے دین میں زیادتی سے کام مت لو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اگر اللہ کے بارے میں کچھ کہنا ہی ہے تو حق بات کہو، سچ بات کہو، تمہاری طرف سے کوئی بات اللہ پر نہ گھڑو. اہل کتاب میں یہود بھی داخل ہیں، اللہ نے ان سے بھی کہا، انہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ نے ان سے بھی کہا اللہ پر یہ بہتان نہ لگاؤ. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور ان کی خود پوجا شروع کر دی. اللہ نے ان سے کہا کہ تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار نہ دو، تم اللہ پر بہتان نہ لگاؤ. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ. پھر آگے اللہ نے بیان کیا، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ. عیسیٰ تو مریم کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام، دیکھیں اور بھی نبیوں کا ذکر اللہ نے کیا قرآن مجید میں، کئی پیغمبروں کا نام لیا، لیکن کسی پیغمبر کے نام کے ساتھ ان کے والد کا ذکر نہیں کیا، ان کی والدہ کا ذکر نہیں کیا. محمد الرسول اللہ فرمایا، محمد بن عبداللہ نے کہا. ابراہیم علیہ السلام کے والد ابراہیم ابن آزر نے کہا. اسماعیل کا نام لیا، اسماعیل ابن ابراہیم نے کہا. حضرت یعقوب کا نام لیا، یوسف کا نام لیا، جتنے پیغمبروں کا نام لیا، ساتھ میں ان کے والد یا والدہ کا تذکرہ اللہ نے نہیں کیا. ایک ہی واحد نبی حضرت عیسیٰ سے ہیں، جب اللہ نے ان کا نام لیا تو ان کی ماں کا ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ مریم کے بیٹے. عیسیٰ ابن مریم، انما المسیح عیسیٰ ابن مریم. اور آگے فرمایا رسول اللہ، وہ اللہ کے پیغمبر ہے، وہ اللہ نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے بلکہ خدا کے نبی رسول پیغمبر ہے. وَكَلِمَتُ، وہ اللہ کا کلمہ یعنی امر کن سے پیدا کیے گئے ہیں. اللہ نے کہا کن، عیسیٰ بن جا، ہو جا، فَيَكُونُ. تو اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب
ثم قال له كن فيكون. بے شک عیسیٰ کی مثال وہ آدم کی طرح سے ہیں جیسے اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کو کہہ دیا کن ہو جا فیکون، تو حضرت آدم پیدا کر دیے گئے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم ہوا پیدا ہونے کا، اللہ کے حکم اور اس کی مرضی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ عیسیٰ کا باپ نہیں ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دو میرے محبوب وہ یعنی اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ کو تم میں سے کسی کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، وہ اس کو کسی کی حاجت نہیں بلکہ حاجت روائی کرنے والا ہے. لم یلد، نہ عیسیٰ نہ عزیر نہ فرشتے اس کی اولاد ہیں، وہ تو اس کی کوئی اولاد نہیں. ولم یولد، اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا کیا ہوا ہے، نہ اس کے ماں باپ اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے ہمسا اور کفو بھی کوئی دوسرا اس کے برابر کوئی ہے نہیں. اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے اور تمام نبیوں کے ذریعے سے یہی ایک مشن پر ان سب کو قائم کیا. سب توحید کی دعوت دیتے تھے، سب ایمان کی دعوت دیتے تھے، سب اللہ کی طرف بلاتے تھے. یہی مشن میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا. میرے بھائیوں، پوری بات کا خلاصہ یہ ہے عیسیٰ بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. عزیر بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی اور رسول تھے. وہ اللہ کی طرف سے اللہ کے احکامات لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے، اللہ سے دور گئے ہوئے لوگوں کو اللہ کے قریب بلاتے تھے، خدا سے بچھڑے لوگوں کو خدا سے ملانے کا کام کرتے تھے. وہ نبی تھے، ان کے نام پر ان کی پیدائش کا اہتمام کرنا میں نے جیسے عرض کیا یہ رومی بادشاہ کا ایجاد ہے جو اس نے کرسمس ڈے بنایا تھا. اور ایک نوجوان جو کینڈل کے کاروبار کو فروغ دینا چاہتا تھا، اس کی من گھڑت بنائی ہوئی یہ ایک ایجاد ہے. اسی طرح وہ کرسمس ٹری کے بارے میں جیسے کہا، جرمنی کے لوگوں نے وہ بہروپی شکل میں، ڈرامے کی شکل میں حضرت عیسیٰ اور مریم کی داستان لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے وہ ڈرامے کے لیے درخت کا اہتمام کرتے، تو وہی درخت لوگوں میں تقسیم ہوتا تھا اور یہ کرسمس ٹری کے نام پر مشہور ہوتا چلا گیا. ایک نبی اور نبی کی ماں کے نام پر یہ ہباہیات کرسمس تو کرتے ہی ہیں. افسوس صد افسوس، مسلمان بھی اگر یہ کریں تو ہم سے زیادہ بدبخت کوئی اور نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ دسمبر کا مہینہ نہ آپ کرسمس کی کسی کو مبارکبادی دیں، نہ نیو ایئر کی کسی کو مبارکبادی دیں، بلکہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، خدا کی قدرت کو پہچانیں. حضرت عیسیٰ کی پیدائش اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہے، وہ ہم کو پیغام دیتی ہے خداوند قدوس کی قدرت کا احساس کرنے، اسے سمجھنے کی دعوت دیتی ہے. خداوند قدوس ہمیں جیسے موت کے بعد اٹھائے گا، ہم لوگ مر جائیں گے، گوشت جسم سے ہڈیوں سے الگ ہو جائے گا، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گے، مٹی کا بنایا ہوا انسان مٹی میں مل کر رہ جائے گا. پھر اللہ قیامت قائم کرے گا، پھر اللہ سب کو اٹھائے گا، سب کو کھڑا کر دے گا. ہر کوئی آدم سے لے کر آدم کے آخری بیٹے تک سب کو کھڑا کر دے گا اور کھڑا کر کے قیامت کے میدان میں سب سے حساب لے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دوبارہ زندگی کا مالک ہے، دوبارہ زندہ کرنے پر مالک ہے. اسی کو سمجھانے کے لیے اللہ نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تاکہ انسانوں کو موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا سمجھنا آسان ہو جائے، اللہ کی قدرت کو سمجھنا آسان ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کرسمس کے نام پر
واہیات میں منہمک ہونے سے ہم کو، ہماری نسلوں کو اور ہمارے بچوں کو اللہ پاک محفوظ رکھے، ہمیں اپنے مذہب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔